السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج جس کتاب کا تعارف کروانے جا رہی ہوں وہ ہے حدیث کی کتاب مشکوٰۃ المصابیح۔ مصنف ہے امام ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب۔ سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف دیکھتے ہیں۔ امام ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب تبریزی 6 صدی ہجری کے معروف محدث اور شارح حدیث تھے۔ آپ کا تعلق شہر تبریز سے تھا، اسی نسبت سے تبریزی کہلاتے تھے۔ آپ نے حدیث، فقہ اور اصول حدیث میں گہری مہارت حاصل کی اور بالخصوص احادیث کو درسی و تعلیمی تربیت میں پیش کرنے میں امتیازی مقام حاصل کیا۔ امام تبریزی نے اپنے دور میں حدیث کے منتشر ذخیرے کو طلباء کے لیے قابل استفادہ بنانے کی اہم خدمت سر انجام دی۔ مصنف کا مقام و مرتبہ۔ امام تبریزی کو محدثین میں اس وجہ سے ممتاز مقام حاصل ہے کہ انہوں نے محض احادیث جمع نہیں کیں بلکہ انہیں علمی، درسی اور عملی تربیت میں پیش کیا۔ اگرچہ وہ ائمہ ستہ کے مرتبے کے محدث نہیں، مگر ان کی تصنیف نے حدیث کی تعلیم کو عام اور آسان بنا دیا۔ کتاب کا تعارف۔ مشکوٰۃ المصابیح احادیث نبوی کا ایک جامع اور منظم مجموعہ ہے۔ اگر کتاب کے مقام و مرتبے کی بات کی جائے تو مشکوٰۃ المصابیح کو حدیث کی درسی کتابوں میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ برصغیر کے مدارس اور جامعات میں یہ کتاب صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہے اور حدیث کے فہم کے لیے ایک بنیادی ماخذ سمجھی جاتی ہے۔ کتاب کے متعلق علماء کی رائے اگر دیکھی جائے تو علماء و محدثین نے مشکوٰۃ المصابیح کو حدیث فہمی کے لیے نہایت مفید کتاب قرار دیا ہے۔ کتاب کا منہج و اسلوب۔ امام تبریزی کا منہج انتخابی، ترتیبی اور تعلیمی ہے۔ انہوں نے احادیث کو درج ذیل 3 طبقات میں تقسیم کیا۔ سب سے پہلے صحیحین کی احادیث، دوسرے نمبر پر سنن اور دیگر کتب کی احادیث، تیسرے نمبر پر مزید مفید روایات۔ کتاب پر ہونے والے کام اگر دیکھے جائیں تو مشکوٰۃ المصابیح پر صدیوں سے علمی کام ہوتا آ رہا ہے۔ عربی و اردو شروح، معروف شرح مرکات المفاتیح، متعدد ترجمے، جامعات میں تحقیقی مقالات۔ کتاب کی امتیازی خصوصیات کی اگر بات کی جائے تو اس کتاب کی چند نمایاں خصوصیات ہیں۔ منتخب اور مستند احادیث، فقہی ترتیب کے مطابق ابواب، مصادر حدیث کی وضاحت، درسی اور عملی افادیت، شرح کے لیے موزوں متن۔ کتاب کی انفرادیت کی اگر میں بات کروں تو مشکوٰۃ المصابیح کی اصل انفرادیت یہ ہے کہ یہ حدیث کو محض روایت کے طور پر نہیں بلکہ عمل اور فقہ کے زاویے سے پیش کرتی ہے۔ یہ کتاب ابتدائی اور متوسط درجے کے طلباء کو حدیث کے بڑے ذخیرے تک منظم انداز میں رسائی فراہم کرتی ہے۔ انفرادیت کے نکات۔ مصابیح السنہ پر اضافہ، حدیث و فقہ کا باہمی ربط، تدریسی نظام کے مطابق ترتیب، صدیوں سے نصابی حیثیت۔ اگر ہم شروح حدیث کی بات کریں تو اس میں بات کروں گی کشف الباری شرح صحیح البخاری، مصنف علامہ بدر الدین عینی۔ مصنف کے تعارف کی بات کرتی ہوں۔ علامہ بدر الدین عینی 8ویں اور 9ویں صدی ہجری کے ممتاز محدث عالم تھے۔ آپ 762 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق اصل میں اناطولیہ کے شہر انتاب سے تھا مگر علمی زندگی کا بڑا حصہ مصر میں گزرا۔ مصنف کے مقام و مرتبے کی اگر میں بات کروں تو علامہ بدر الدین عینی کو شارح حدیث میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔
خصوصاً صحیح بخاری کی شرح کے میدان میں آپ کا نام بڑے شارحین میں شمار ہوتا ہے۔ آپ نے حدیث کو فقہی تناظر میں سمجھانے کا ایک ایسا اسلوب اختیار کیا جس نے بعد کے علماء کو گہرا اثر دیا۔ کتاب کا تعارف۔ کشف الباری عن صحیح البخاری صحیح بخاری کی ایک اہم شرح ہے۔ اس میں علامہ عینی نے احادیث کے معنی، فقہی دلالات اور امام بخاری کے منہج کو واضح کیا۔ یہ شرح اگرچہ عمدۃ القاری کے مقابلے میں کم مشہور ہے مگر علمی اعتبار سے نہایت قیمتی ہے۔ کتاب کا مقام و مرتبہ۔ کشف الباری کو شروح بخاری میں ایک فقہی اور توضیحی شرح کا مقام حاصل ہے۔ یہ کتاب بالخصوص ان طلباء اور محققین کے لیے مفید ہے جو حدیث کے فقہی نتائج اور امام بخاری کے اسلوب کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ منہج و اسلوب کی اگر میں بات کروں تو علامہ بدرالدین عینی کا منہج تشریحی، فقہی اور تقابلی ہے۔ وہ حدیث کے متن کے ساتھ ساتھ اس کے فقہی نتائج پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ لغوی بحث صرف وہاں کرتے ہیں جہاں معنی کے فہم میں رکاوٹ ہو۔ کتاب کی امتیازی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ فقہ حنفی کی مضبوط توضیح، صحیح بخاری کے مشکل مقامات کی وضاحت، امام بخاری کے اسلوب کی تشریح، اعتدال اور علمی ضبط، تحقیق اور تدریس کا امتزاج۔ کتاب کی انفرادیت اگر دیکھی جائے تو کشف الباری کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ شرح تفصیل کی بجائے فقہی سمت واضح کرتی ہے۔ یہ کتاب قاری کو یہ سمجھاتی ہے کہ حدیث سے فقہی نتیجہ کیسے اخذ کیا جاتا ہے۔ میں نے آج حدیث اور شروح حدیث کی 2 کتب کا تعارف کروایا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔